اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ جاثیہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 26، 18 سے 26 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو قرار دیا ایک واضح راستے پر دین کے۔ اب اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا، کتاب کا بھی تذکر آیا، حکمت کا بھی تذکر آیا، نبوت کا بھی تذکر آیا، اور دیگر جو پروردگار عالم نے نعمتیں ان کو عطا کی تھیں ان کا ذکر آیا، اور یہ ذکر بھی آیا کہ پھر ان لوگوں نے علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا، اور یہ ان کے باطن کی خباثت کی دلیل تھی، اور پھر یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ تمہارا رب جو ہے فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان اختلافات میں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اب اس آئینے میں گویا اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو رسول آیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کتنا اعلیٰ رسول تمہارے پاس آیا ہے جس کو ہم نے ایک شریعت پر، ایک دین کے واضح راستے پر ہم نے قرار دیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کو خطاب کیا جا رہا ہے اور امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فاتبعھا، تو آپ اسی کی اتباع کیجیے، یعنی یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اصول دین ہو یا فروع دین، پروردگار عالم کی طرف سے ہی وہ تمام تر چیزیں آئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کا انتخاب ہے، پروردگار عالم نے وحی کے ذریعے سے ان تک یہ تمام باتیں پہنچائی ہیں، پیغمبر اکرم نے اسے امت تک پہنچا دی۔ خود پیغمبر اکرم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کی اتباع کیجیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کی اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں کہ جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب وحی آپ پر نازل ہو رہی ہے تو علم تو آپ کے پاس ہے، آپ کے مقابلے میں وہ افراد آ سکتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہوں کہ جن کے پاس وحی
نہیں آئی ہے۔ ان کے لیے سزاوار ہے کہ وہ آپ کو اپنا مقتدا، آپ کو اپنا رہنما، آپ کو اپنا پیشوا قرار دیں، نہ یہ ہو جائے کہ آپ ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگیں۔ ظاہر ہے کہ نہ یہ ہونا تھا اور نہ یہ پیغمبر اکرم نے کیا، لیکن پیغمبر اکرم کے ذریعے سے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم ہیں وہ مرکز علم کہ جہاں پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ ان کے مقابلے میں جو آ کر کسی طرح کے بھی استقلال کا دعویٰ کرے، پیغمبر اکرم کے مقابلے میں پرماننٹ ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو پیغمبر اکرم سے بے نیاز سمجھے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے تم اپنا مقتدا یا اپنا پیشوا قرار دو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ ہرگز اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اس سینیریو پر ہے کہ اگر آپ نے ان کی اتباع کرنا شروع کر دی تو پھر پروردگار عالم کے مقابلے میں ان کی اتباع آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، آپ کی اتباع ان کو فائدہ پہنچائے گی کہ یہ اللہ کی رضا کا حصول کا مقدمہ بن جائے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یقیناً جو ظالم ہیں وہ ایک دوسرے کی پشت پناہ ہے۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ صاحبان تقویٰ کا پشت پناہ ہے۔ اب یہاں پر پھر ہمارے سامنے ایک اور لفظ آ گیا، وہ جو پیغمبر اکرم کے مقابلے پر آتے ہیں، پیغمبر اکرم کی اوپر نازل شدہ وحی کے مقابلے پر آتے ہیں، ان کو کہا گیا لا یعلمون، یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں۔ ان الظالمین، یعنی یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں اور یہ لوگ اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نہ ان کی خواہشات کا اتباع کر سکتے ہیں، نہ ان کی جہالت کا اتباع کر سکتے ہیں، نہ ان کے ظلم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ جو ہے وہ صاحبان تقویٰ کا پشت پناہ ہے اور یہ جتنے ظالمین ہیں وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ لقوم یوقنون، یہ بصیرتوں کا سرمایہ ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یہ سے کیا مراد ہے؟ وہی شریعت، وہی واضح راستہ دین کا، وہی جو پیغمبر اکرم پر نازل ہو رہی ہے کہ جس کا ایک بہت بڑا مصداق قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اس کا کام کیا ہے؟ وہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یعنی لوگ گویا نابینا ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو روشنی عطا کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد ہدایت دکھائی گئی ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں، اور پھر رحمت بھی ہے کہ سیٹسفیکشن ہے ان کے دل کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ لقوم یوقنون، مگر یہ حاصل کس کو ہوگا؟ وہ کہ جو یقین رکھنے والے ہیں۔ ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، کیا گمان کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا؟ اشتروا السیئات یعنی جنہوں نے ارتکاب کیا سیئات کا، جرائم کا۔ ان نجعلہم، کہ ہم انہیں قرار دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، نیک اعمال کو انجام دیا۔ کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے؟ یعنی اگر یہ سمجھا ہے تو کتنا برا سمجھا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ان کے ساتھ کہ سواءً، کہ ہم برابر قرار دے دیں محیاہم و مماتہم، ان کی زندگیوں اور ان کی موت کو، کہ ایک طرف صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ رکھنے والے دنیا میں متقین ہیں، وہ اپنے آپ کو پابند شریعت بناتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دنیا کی بہت سی عیاشیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر زحمتیں برداشت کی، تو اب وہ افراد کے جو ان کے مقابلے میں دنیا میں عیاشیاں کرتے رہے، شریعت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیا ان لوگوں کو آخرت میں بھی ہم برابر کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت دونوں برابر ہو جائے؟ ایسا نہیں ہوگا کہ جنہوں نے شریعت کی پابندی نہیں کی ہے، دنیا میں دین کا مذاق اڑایا ہے، دنیا میں دین کو بہت ہی سیکنڈری سمجھا ہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو موت کے وقت بھی اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے اور مرنے کے بعد بھی اس کے کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے وہ فیصلہ کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان کا یہ فیصلہ ہے، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان دونوں کو ایکولی ٹریٹ کریں گے، تو انہوں نے غلط سمجھا ہے، کتنا برا فیصلہ کیا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ وہ جزا دے ہر شخص کو اس کی کہ جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم ان سب کو برابر ٹریٹ کر دیں، اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی، تو یہ ظلم ہو جائے گا اور پروردگار عالم ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا اے حبیب اس کو کہ جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتا ہے۔ یہ جو خواہشات کو خدا بنانے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ خدا کو اپنا خالق مالک تو نہیں مانتے، مگر جب وہ خواہشات ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں
کہ اپنی خواہش کے مطابق ہی چلنا ہے اور اس کے مقابلے میں جو حکم خدا ہے اس کو نظر انداز کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا مان لیا ہے کہ ایک طرف حکم خدا ہو، ایک طرف خواہش نفس ہو، تو یہ خواہش نفس کو ترجیح دیتے ہیں، حکم خدا کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ عملی طور پر انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے انہیں گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اپنے علم کی بنا پر، یعنی پروردگار کو بھی پتہ ہے کہ پھر کس کو توفیق دینی ہے، کس کو آگے ہدایت دینی۔ پیچھے ویسے ہی آ چکا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، مگر کن لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، مگر کن لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے، مگر کن لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کی دلدل میں غرق کر کے یقین سے دور ہو چکے ہیں یا اپنے یقین کو پس پش ڈال چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کا کیا سامان کیا جائے؟ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو زبردستی راستہ ہدایت کے اوپر ڈال دیا جائے، وہ پروردگار عالم کی مشیت کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم اس کی ہدایت کرتا ہے کہ جو ہدایت چاہتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ان کو ہم یقیناً اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں اور راستوں کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان کے خواہشات کے اتباع کرنے کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیا، اور یہ علم ہے پروردگار عالم کو کہ یہ اب گویا راستہ ہدایت نہیں چاہتے۔ وختم علی سمعہ، اور خدا نے ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، وقلبہ، اور ان کے دلوں پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد پھر کون ہدایت کرے گا؟ افلا تذکرون، تو کیوں تم سمجھانے کا اثر نہیں لیتے؟ یہاں پر یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا کہ جو خواہشات کی اتباع کی وجہ سے اس بے توفیقی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ ہے بس یہی دنیا کی زندگی اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نموت و نحیا، مرتے ہیں جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں دہر یعنی زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے۔ وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف وہ وہم و گمان کے اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں جن کافروں کے قول کا ذکر ہے وہ اسلام کے دونوں بنیادی اصول، مبدا اور معاد، یعنی آغاز اور انجام، کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور ہمارا اس دنیا سے جانے کے بعد معاملہ کیا ہوگا، یعنی خالق اور آخرت دونوں کے منکر ہیں، اور ان کے انکار کا سرمایہ اس وقت بھی اور 1500 برس گزرنے کے بعد آج بھی لا علمی کے سوا کچھ نہیں ہے، جسے وہ ایک علمی فیصلے کی صورت سے پیش کرتے ہیں۔ یہ فریب ہے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کا یہ جملہ کہنا اور اس طرح سے کہنا کہ جیسے ان کو پورا پکا یقین ہے، پورا پکا ان کے پاس علم ہے، یہ سوائے فریب کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو بھی فریب دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علمی دلیل موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اس حوالے سے بہت واضح اسٹانس ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری نشانیاں، جو واضح نشانیاں ہیں، وہ پیش کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، تو ان کی دلیل بس یہ ہوتی ہے، یعنی دلیل کے عنوان سے وہ یہ چیز پیش کرتے ہیں کہ کہنے لگتے ہیں، قالوا ائتونا بآبائنا ان کنتم صادقین، کہ ہمارے باپ دادا کو ہمارے سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر قیامت ہونے والی ہے تو پھر ہمارے باپ دادا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ انہوں نے اس کو تماشا سمجھایا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم، اللہ ہی ہے کہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی تمہیں موت دے گا اور وہی تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی ہے۔ جو پروردگار عالم کی قدرت کا اظہار ہے وہ بارہا ہو چکا، روزانہ ہوتا ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مردہ زمینیں آباد ہو رہی ہیں، آسمان سے پانی برس رہا ہے، یہ سب پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا، چاند کا چاندنی کے ذریعے سے راتوں کو منور کرنا، یہ تمام تر چیزیں، مگر جن کو ان تمام تر نشانیوں کو نظر انداز کرنا ہے وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ پھر تو امتحان کیا ہوا؟ امتحان تو تھا ہی یہ کہ اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد قدرت پروردگار کا یقین کرو اور قیامت کے دن پر ایمان لے آؤ۔ یہ آیت نمبر 26 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔